وہ ان کا اپنا قصور ہوگا. مطلب کس نے ان کو کہا کہ اتنا گھڑبڑ کرے اپنا پارٹی الیکشنز میں؟ ان کو معلوم تھا کہ مشکل وقت ہے، تھوڑا سا فارمیلٹیز پورا کر دیتے، تھوڑا سا ہوم ورک کر دیتے. میں تو پاکستان طریقہ انصاف کے سیاسی کارکن پہ ترس رہا ہوں کہ ان کی آپ قیادت دیکھیں، ان کے لیڈرز دیکھیں کہ اتنا اہم وقت ہے ان کے لیے، وہ کس قسم کا کیس پیش کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. میرا خیال میں اگر ایک صحیح کیس پلیٹ کیا جاتا تو شاید ان کو ان کا نشان ملے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنے الیکشنز میں گڑبڑ کیا ہے، کیس بھی کمزور پلیٹ کیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے شاید وہ دوسرا نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے. آپ سب کا بہت شکریہ. مجھے اجازت مانگنا پڑے گا، مجھے آگے جانا ہے. آپ کو بھاولپور میں ہمارا پارٹی کا کنونشن ہے آج. آپ سب شکریہ بھائی. مجھے جو اس وقت ملک میں سیاست میں جو نفرت اور تقسیم کا سیاست ہے اور جو پولرائزیشن اور پارٹیزن شپ ایک عروج پہ پہنچ چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بخار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی توڑ سکتی ہے. اگر پی ٹی آئی کا حکومت کسی نہ کسی طریقے سے بنا تو ان کا ایک ہی کام ہوگا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین سے سیاسی انتقام لینا ہے. اور میاں صاحب نے آج سے دکھا دیا ہے، اب سے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہی ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آیا تو سیاسی انتقام لینا ہے، ان سب سے پوچھنا ہے، ان سب سے حساب لینا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. ہم ہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سنگین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں. اس وقت ہر سیاستدان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، کیسے بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، کیسے غربت کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے، پلان ہے. دیکھو جہاں تک صاف اور شفاف الیکشنز ہے، اس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل ہمارا یہ جدوجہد رہا ہے کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشنز ہو. اور خان صاحب کا یہ ایک نیا مطالبہ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے. ورنہ ہر الیکشن میں خان صاحب کا کوشش یہ رہا ہے، اور پچھلے الیکشن میں اس کا یہ کوشش کامیاب ہوا کہ دھاندلی کروا کے ان کو مسلط کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترمیم، جو امینڈمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے اس پروسیس میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کا کنسلٹیشن ہونا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے اس لیے ڈالے تھے تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. اور کاش خان صاحب ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز میں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے میں جب وہ حکومت میں تھا، کاش وہ ہمارے ساتھ تب دیتا تو پھر شاید ہم مزید بہتری لے کر آتے. آپ کے دوستوں نے راوت صاحب، آپ کے دوستوں نے بات کی ہے سر ملتان سے آپ کو اب لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کس حد تک سر ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ کسی الیکشن میں ملے یا نہ ملے، ہم اپنا لیول پلینگ فیلڈ کا بندوبست کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی جیسے بھی پچ ملے، پاکستان پیپلز پارٹی بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. ہم تو ان کو کہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ چاہے وہ صوبائی الیکشنز ہو، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو، پیچھے نہ ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرے. تو آج بھی ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. جو لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مگر پیپلز پارٹی کا بھی پیچھے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر کہیں آپ وزیر اعظم بن جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پورے وسیب کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے گی؟ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وسیب کو حق دلوایا جائے. اور یہ جدوجہد جیسے آپ نے کہا گیلانی صاحب کے دور میں ہم نے سینٹ میں بھی قرارداد پاس کیا، اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا، ناٹ جسٹ ریزولوشن. آج کل ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، ہم تو پورا پارلیمنٹ ایکٹ پاس کیے تھے، سینٹ میں انٹروڈیوس ہوا اور ادھر سے آگے گیا. آج بھی ہم اگر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم پنجاب کے عوام سے، جنوبی پنجاب کے عوام سے، سب سے یہ واضح پیغام دے رہے ہیں، وسیب کے عوام سے
یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اب نہ صرف وفاق میں، آپ یہاں صوبہ پنجاب میں اگر آپ مجھے حکومت بنائیں تو پھر میں اصل معنوں میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خواہشات ہیں وسیب کے لیے، وسیب کے عوام کے لیے، وہ ہم پورا کر سکیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم فیبرری 8 کو سرپرائز دیں گے. عوام ابھی تک ششو پانی میں ہے، ایون کہ سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی ششو پانی میں، پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے. سینٹ میں ہر دوسرے دن جو ہے قرارداد منظور ہو جاتی ہے، پاس بھی ہو جاتی ہے کہ الیکشن لیٹ کیے جائیں. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں الیکشن 3 مہینے لیٹ کیے جائیں. پھر کے پی میں ان کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو آپ اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیں کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا لیٹ کی طرف لوگ جا رہے ہیں یا کچھ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ باقی جو بھی چاہے، ہم تو الیکشن کیمپین آج سے نہیں کافی دیر سے چلا رہے ہیں. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہمارا چیف جسٹس اس وقت ہے، اس نے ایک واضح رولنگ دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پتھر کے لکیر میں لکھا ہوا ہے کہ 8 فروری الیکشنز ہوں گے. تو میرا خیال میں کہ لوگوں کو اپنا کیمپین شروع کرنا چاہیے اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے.